نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین قل سیروا فی الارض قل سیروا فی الارض قل سیروا فی الارض 14 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ کہیں کہتا ہے کہ وہ جو پہلے گزر گئے ہیں وہ زیادہ بڑے تھے اور بڑے آثار رکھتے تھے، بڑی طاقت رکھتے تھے، پھر ہماری پکڑ سے ان کو کوئی نہ بچا سکا، اور پھر خدا کو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ مجرم تھے اور وہ جھٹلانے والے تھے۔ اور نکل کے دیکھو زمین میں کیسے کیسے لوگ تھے، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یہ ہے تاریخ انسانی، تاریخ اسلام ہمارے لیے چونکہ رہنما ہے، تو اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، اور مصر کے گورنر نے عمر بن العاص، حضرت عمر بن العاص بنو امیہ کے سردار ہیں، حضرت خالد بن ولید بنو امیہ کے سردار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ خالد بن ولید اور عمر بن العاص کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما، اور ان دونوں کو نبی کریم نے جو ہی دیکھا کہ آ رہے ہیں تو فرمایا آؤ آؤ تمہارا آنا مبارک ہو، اور خالد بن ولید کے ہاتھ سے روم علاقے فتح ہوئے، اور عمر بن العاص سے پورا افریقہ فتح ہوا، اور وہی مصر کے گورنر تھے، اور ان کا ایک بیٹا اپنے کسی شہری کے ساتھ گھڑ دوڑ میں یا اونٹ دوڑ میں مقابلے لگا رہا تھا، اور جب اس شہری کا گھوڑا یا اونٹ وہ آگے نکل گیا دوڑ میں، تو اس نے چابک لیا اور اس کو 2-4 لگائے، اور اس کو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہم بڑے لوگ ہیں تو تمہارا گھوڑا آگے کیوں نکلا ہے۔ وہ شخص بڑا غمزدہ ہوا اور سیدھا حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا، اور حضرت عمر فاروق کچہری لگایا کرتے تھے حج کے دنوں میں مکہ پاک میں، اور اس وقت وہ آ کے پہنچا کہ گورنر مصر کے بیٹے نے مجھے چابک مارے ہیں کہ ہم نے گھڑ دوڑ کی تھی، اور گھڑ دوڑ میں میرا گھوڑا آگے نکلا تو اس نے مجھے چابک مارے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک گھڑ سوار بھگایا کہ گورنر کو کہو اپنے بیٹے کے ساتھ بغیر کسی راستے پہ آرام کیے دن رات سفر کر کے فوراً پہنچو۔ تو یہ سرزنش کا ایک انداز ہے، سہولتیں ختم کرنے کا اعلان ہے۔ تو جو ہی وہ آ کے پہنچے تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی یہ بتاؤ کہ اس کو تم نے کوڑے کیوں مارے ہیں؟ تو اس نے کہا جی وہ گھڑ دوڑ ہم نے کرائی تھی اور اس کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا، اور پھر کہا کہ تم نے پھر اس کو کوڑے مارے؟ نے کہا جی کوڑے مارے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا اٹھا بھائی تو کوڑا اٹھا، اس نے تو مان لیا ہے نا، تو اس کو کوڑا اٹھا، اور کوڑا اٹھا کے اس کو مارا، جتنے کوڑے اس نے مارے تھے اتنے مارے جاتے تھے وہی مظلوم بند شہری، اور حضرت عمر ساتھ کہتے تھے مار بھی صحیح اور ساتھ یہ بھی کہے کہ ہاں جی تم ہی تو بڑے تھے ہم تو مظلوم تھے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اب اس کے باپ کے گنج میں بھی ایک مار۔ انہوں نے فرمایا نہیں جی نہیں، میں نے ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن العاص نے فرمایا خدا کی قسم مجھے تو علم ہی نہیں ہے، اور اگر مجھے علم ہوتا تو میں وہیں مسئلہ یہ حل کر دیتا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے وہ الفاظ کہیں جو تاریخ کے ایام پر اور اوراق پر سونے کے حروف سے لکھنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور فرمایا تھا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، ماؤں نے تو آزاد جنے تھے، تم نے کب سے غلام بنا لیے۔ یہ غلام بنا لینا ہے، کسی کو بیجا پکڑ کر اس کو مارنا، اور پھر سزا یوں ہی آئی کہ گویا کہ ایسا نظام آیا کہ جس نے فوراً سزا دلوائی، اور پھر یہ الفاظ بھی کہہ دیے کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا، چاہے وہ کوئی علاقے کا گورنر ہو یا کوئی علاقے کا بڑا ہو، جو بھی ہو تو وہ کسی کو غلام نہیں بنا سکتا۔ اگر انصاف کے پیمانے پورے ہوں تو وہ انصاف کے پیمانے برابر رکھتے ہیں، اور کسی کا حق اوپر نیچے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے وہ تاریخ کے ایام کہ جن میں اسلام کا سلسلہ بہت نمایاں ہے اور عیاں ہے، اور وہ عدل کے فیصلے ہیں کہ جس میں گورنر اگر علاقے کا ہے تو اس کو بھی بلایا گیا، اور اگر امیر المومنین عمر فاروق ہیں تو اس کو بھی عدالت میں ایک مقدمے کا سامنا ہوا تو وہ خود گئے اور ساتھ پیش ہوئے۔ اور پھر جب جج نے کہا کہ امیر المومنین آئے ہیں ان کے لیے کرسی رکھو، تو انہوں نے فرمایا تم پہلی بے انصافی کر رہے ہو، تمہیں مدعی مدعا علیہ کہ دونوں کو تمہیں برابر کھڑا کرنا چاہیے، اور پھر فیصلہ ان کے خلاف دیا۔ اسی طرح قاضی شرح نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب عدالت میں بلایا تو ان کے خلاف فیصلہ دیا، کہا کہ تم آپ کے ثبوت قابل قبول نہیں ہیں کہ آپ کا بیٹا گواہی لا رہا ہے اور آپ کا غلام گواہی لا رہا ہے، جو دونوں قبول نہیں ہیں، اور یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ اسلام کا نظام تو اتنا عیاں ہے کہ دنیا کے لیے مثال ہے، اور مسلمان اس حساب سے بہت پیچھے ہیں، اور دنیا کی
جو ریشو ہے عدلیہ کے فیصلوں کی، اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا نمبر بہت نیچے پڑا ہے، بہت ترس آتا ہے پاکستان پر۔ اللہ پاک ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اپنی تاریخ کے اوپر مکمل چلنے والے بن جائیں، تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں کہ جن کو 14 جگہوں پہ خدا کہتا ہے کہ زمین پہ چل پھر کے دیکھو کہ ہم نے ان کا کیسا انجام کیا تھا، ہم نہ سزا میں مارے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔